بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صحیح بخاری کی ہم کتاب العیدین سے بات شروع کریں گے آج۔ کتاب العیدین میں عید الفطر و عید الاضحیٰ کے جو احکام کے حوالے سے احادیث ہیں وہ جمع کی گئی ہیں۔ تو پہلے جو حدیث لائے ہیں باب الحراب والدرق یوم العید، کہ عید کے دن اس قسم کے آلات کے ساتھ کوئی جشن منانا یا اس قسم کا پروگرام کرنا۔ تو اس میں عروہ روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی جاریتان من جوار الانصار فی ایام منی تدففان وتضربان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میرے پاس دو بچیاں، انصار کی دو بچیاں تھیں، اور بعض میں آتا ہے قینتان، یعنی جو گاتی تھیں، یعنی ان کو شوق تھا تو وہ دف بجاتے ہوئے اور گا رہی تھیں، اور وہ جو گانا گائے تھی وہ ترانے تھے انصار کے جو بعاث، جنگ بعاث کے موقع پر تھے۔ جنگ بعاث جو ان کی جنگ ہوئی تھی اوس اور خزرج کی، اس کے ترانے، جنگی ترانے وہ پڑھ رہی تھیں۔ اور یہ فرماتی ہیں کہ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْن، کہ اور وہ گانے والی نہیں تھیں، یعنی پیشہ ور گانا گانے والی نہیں تھیں، وہ ویسے ہی شوقیہ گا رہی تھیں وہ بچیاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنے بستر پر آپ تشریف فرما ہوئے، چہرہ آپ نے دوسری طرف کر لیا، آرام کرنے لگے، اور اپنا پھر اسی بحث ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور نبی کریم اس طرح چادر اوڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا، ان بچیوں کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ یہ مزمار الشیطان، یعنی کہ شیطانی باجا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، چہرے سے اپنے چادر ہٹائی اور کہا کہ ابو بکر رہنے دو ان کو، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، یہ ہمارا آج کا عید کا دن ہے۔ فلما غفل غمزتہما فخرجتا، اور پھر جب وہ اپنی پھر سو گئے تو پھر میں نے ان کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں۔ تو یہاں پر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح خوشی کے موقع پر اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں، چاہے وہ بچیوں کے حوالے سے ہیں، خواتین کے اس میں ہیں، یا بچیوں کے گانا بجانا ہے، اس کی اجازت دی ہے اسلام نے، منع نہیں کیا ہے کہ خوشی کا موقع ہو۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ جو جیسے کہ یہ عید کا موقع تھا، اسی طرح اگر شادی بیاہ کا موقع ہے اس کے موقع پر، تو اس طرح اگر یہ بچیاں گا لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے اس میں کہ یہ دونوں بچیاں تھیں، جیسے کہ وہ فرما رہی ہیں عائشہ، کوئی بڑی خاتون نہیں تھیں، بڑی عمر کی خواتین نہیں تھیں جو اس طرح گا رہی ہوں، بجا رہی ہوں، وہ نہیں تھی، بلکہ یہ بچیاں تھیں جو اس طرح۔ دوسری بات جو فرمائی گئی کہ جو وہ گا رہی تھی وہ جنگ بعاث جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی، اس جنگ کے جو ترانے تھے وہ پڑھ رہی تھی۔ کوئی وہاں پہ یہ عشق و محبت کے کوئی گانے نہیں تھے، کوئی اس قسم کی لچر قسم کی باتیں نہیں تھیں، بلکہ وہ تھے جس میں بہادری کے، شجاعت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں تھیں۔ اور پھر جب حضرت ابوبکر نے منع بھی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، رہنے دو ان کو، رہنے دو، یہ آج ہماری خوشی کا دن ہے اور یہ بچیاں گا رہی ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تیسری بات یہ کہ خوشی کا موقع ہو، کہ خوشی کا موقع ہے، جیسے عید کا موقع ہے اور جیسے شادی بیاہ کے موقع ہوتے ہیں، اور اس قسم کے اگر کوئی ایسے موقع ہیں جن کی اجازت دی گئی ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی ہم کوئی بھی ایسا پروگرام کر لیں، بچیاں جو ہیں وہ گا بجا لیں تو کوئی نہیں، اس سے یہ جواز نہیں لیا جا سکتا جیسے بعض لوگوں نے لیا ہے کہ موسیقی جو اسلام میں جائز ہے، میوزک اور موسیقی اور یہ تمام چیزیں گانا بجانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اس قسم کی وہ خواتین نہیں تھیں، بچیاں تھیں۔ جواری کا لفظ آتا ہے، جاریہ جو چھوٹی بچی ہوتی ہے، نابالغ، وہ بچی مراد ہوتی ہے۔ تو وہ 9-10 سال کی ایک بچی ہے، وہ اگر گا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس قسم کے گانے نہیں ہیں بلکہ ترانے ہیں، جس سے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ تھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ خوشی کا موقع ہے تو اس میں اور
چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی جیسے آج کل ہے کہ پورا میوزیکل آرکسٹرا جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اور اس کے مطابق کیا جاتا ہے ہوٹلوں میں، جب شادی بیاہ میں تو وہاں پہ پورا میوزک بجتا ہے، تو یا ان میں ہالز میں تو وہاں یہ انتظامات کیے جاتے ہیں، تو وہ اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ چیزیں جائز نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی کیا تھا صرف دف کی آواز تھی، وہ اس کو اجازت تھی، تو پوری میوزیکل کوئی اس طرح کے انسٹرومنٹس نہیں تھے، تو لہذا پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح موسیقی جو ہے وہ جائز قرار پاتی ہے، یہ جائز ہے، اس کے بارے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، بلکہ آپ نے تو یہ کہا کہ میں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اس قسم کی جو گانے بجانے کے آلات ہیں ان کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، تو لہذا پھر اس چیز کو اسی میں رکھنا چاہیے، اسی محدود اور جو اس کی اصل وہ روح ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے ہم کوئی چیز نہیں بنا سکتے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ عید کا دن تھا تو حبشی لوگ جو تھے وہ مختلف اپنے جو آلات حرب تھے، جیسے کہ نیزے ہیں، ڈھالے ہیں، برچھے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے کرتب دکھا رہے تھے مسجد کے صحن میں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا آپ نے خود کہا کہ تم دیکھنا چاہتی ہو، تو میں نے کہا کہ جی ہاں، تو پھر آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا گھر کے جو اپنے کمرے کے دروازے پہ، تاکہ پردہ بھی ہو جائے گا اس طرح سے اور میں پیچھے سے دیکھ لوں گی، اور میں پھر ان کے جو کھیل کود تھا، ان کا جو کرتب تھے وہ میں دیکھ رہی تھی۔ تو اتنے میں حضرت عمر آئے، انہوں نے ان کو ڈانٹا، ان کو منع کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں رہنے دو، کوئی بات نہیں، کرنے دو ان کو۔ تو میں اسی طرح دیکھتی رہی کہ میرا جو گال تھا آپ کے گال کے ساتھ تھا، تو پھر آپ نے کہا کہ دونکم یا بنی ارفدہ، کہ بس اب وہ حبشیوں کو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب ٹھیک ہے جتنا ہو گیا صحیح ہے، اور جب میں بھی تھک گئی تو آپ نے کہا کہ ہاں ہو گیا بس ٹھیک ہے، تو میں کہا جی ہاں، تو کہا جاؤ پھر اب۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ فقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن، تو اس بچی کی جو ابھی نوعمر ہے اس کی قدر کرو، اس کو دیکھو کہ اس طرح ہے، جو کہ اس قسم کی چیزوں کو پسند کرتی ہے، یہ کھیل کود ہیں، بچی ہے ابھی، تو ظاہر ہے کہ ابھی ان کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ بڑی عمر کی ہو گئی تھی، تو اسی لیے پھر انہوں نے بھی یہی کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا خیال رکھتے تھے کہ یہ ابھی دیکھنا چاہتی ہے تو آؤ دیکھ لو۔ تو یہ ہے کہ وہ پھر اس کھیل کود کو دیکھ رہی ہیں، وہ چیز ہے وہ جائز ہو گیا، تو جو چیز جائز حدود میں کوئی چیز ہوتی ہے اس کی اسلام نے اجازت دے دی ہے، جو چیز اس سے بڑھ جائے، جہاں پہ اور پھر تماشے شروع ہو جائیں اور قسم کے مسائل شروع ہو جائیں تو وہ غلط ہے، ان سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ دو حدیثی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خوشی کے موقع پر یا ایسی موقع پر اس قسم کی اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ حدود میں ہو، پردہ ہو، خواتین پردے میں ہوں، اور یہ کام جو ہے وہ بغیر کسی اختلاط کے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلے باب میں فرماتے ہیں کہ باب الاکل یوم الفطر قبل الخروج، کہ عید الفطر کے موقع پر نکلنے سے پہلے کچھ کھایا جائے۔ اور انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے دن نکلتے تھے صبح کو تو کچھ کھجوریں کھاتے تھے، وطر تعداد میں، طاق تعداد میں کچھ کھجوریں کھا کر جایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید الفطر کے موقع پہ طریقہ تھا کہ اس میں نکلنے سے پہلے کچھ کھا لیا کرتے تھے، تاکہ جو پوری رمضان کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے اس کی مخالفت ہو جائے، اس لیے کہ اگر اس دن بھی بھوکے رہیں گے تو اس سے کہیں مشابہت نہ پیدا ہو جائے کہ رمضان ہی چل رہا ہے، رمضان تو ختم ہو گیا، اب تو شوال آ گیا، یکم شوال ہے، عید کا دن ہے، تو اسی لیے پھر جب گھر سے نکلتے تھے تو کھجوریں کھا لیتے تھے، 3، 5، 7 طاق تعداد میں کھجوریں تناول فرماتے، اور پھر آپ مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ تو یہ بھی آپ کی سنت ہوئی کہ اس دن پھر آدمی کو جب نکلے تو کچھ کھا کر نکلے، کھجوریں ہیں تو کھجوریں لے لے، کوئی اور چیز ہے تو وہ کھا لے، اس کے بعد پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ چلا جائے۔ اور جہاں تک کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے اس کے بارے میں تو براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، نماز کے بعد نماز پڑھی پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے عید کی 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے ہماری طرف
رخ فرمایا اور پھر یہ فرمایا کہ ہمارا جو آج کے دن جو ہمارے سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں. نماز پہلے ہے اور اس کے بعد پھر ظاہر خطبہ وغیرہ ہوتا ہے. پھر ہم واپس گھر جائیں, جا کے اپنی قربانی کریں, اپنی قربانی کریں جو ہم نے کرنی ہے. تو جس نے بھی ہماری یہ نماز پڑھی, ہماری یہ قربانی میں شریک ہوا, اس نے ہماری یہ سنت کو پا لیا, یعنی یہی سنت ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے بھی نماز سے پہلے کوئی قربانی کی, عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کسی نے کی, تو اس کی قربانی نہیں ہے, وہ قربانی قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ فرمایا کہ وہ تو ایک گوشت ہے, اس نے جلد بازی کی, اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہے, ٹھیک ہے کھائے وہ, لیکن قربانی نہیں ہوئی اس کی. قربانی وہی ہوگی جو نماز کے بعد ہوتی ہے. اور ابو بردہ ابن نیار کہتے ہیں براء ابن عازب کے ماموں تھے کہ یا رسول اللہ, میں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی, کہ قربانی عید کا دن ہے, عید الاضحیٰ ہے, تو میں نے جلدی سے صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد جا کے قربانی کر دی. اور یہی کہا جو کھانے پینے کا دن ہے, اور میں یہی چاہتا تھا کہ گھر میں سب سے پہلے جو ہے میری قربانی ہو, میرا جانور قربان ہوگا. تو میں نے اپنی بکری جو تھی وہ کھا لی, اور نماز کے آنے سے پہلے ہی میں نے اس میں سے کچھ کھا بھی لیا. اس لیے کہ فوراً جلدی سے انہوں نے کی, تو ظاہر ہے کہ گوشت بنایا یا کلیجی بھونی اور کھا لی. تو اپنے گھر والوں کو بھی, پڑوسیوں کو بھی دے دیا. اور براء ابن عازب کہتے ہیں کہ وہ ان کے یہاں مہمان بھی آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ قربانی کر دو اس سے پہلے کہ ہم واپس آئیں, تاکہ وہ مہمان بھی کھا لیں. تو اسی لیے انہوں نے پھر نماز سے پہلے ہی وہ قربانی کر دی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں, یہ قربانی نہیں ہوئی, یہ قربانی نہیں ہوئی, تم نے جلد بازی کی. اب تمہارا یہی ہے کہ تمہاری وہ قربانی جو ہے وہ تو تمہارے گوشت کھانے کا کھا لیا تم نے, اب تمہارے پاس کوئی جانور ہے تو دوبارہ کرو, پھر قربانی کرنی ہے تو دوبارہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اور بکری کا بچہ ہے, چھوٹا ہے ابھی, وہ ہے ہمارے پاس, اب اس کی کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے اس کی کر دو, لیکن اس کے بعد تمہیں اجازت کسی کو نہیں ہوگی. کسی کا بچہ چھوٹا تھا, وہ چھوٹا جانور تھا, تو اسی لیے آپ نے اس کو اجازت دی, ان کو, کہ انہوں نے جو غلطی کی تھی اس کی وجہ سے. لیکن یہ کہا کہ تمہارے بعد اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوگی, اس کو پھر وہی جانور کرنا ہوگا جس کو ہم دودا کہتے ہیں, دو دانتوں والا وہ جانور ہوگا, تو وہی قربانی ہو سکتی ہے, اس سے چھوٹے کی نہیں ہو سکتی ہے. اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ قربانی کرنے والے کے لیے کہ وہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ نماز کے بعد قربانی کرے گا, اور نماز کے بعد ہی اس کو پھر وہ گوشت اور جو چیز کھانی ہے, جسے آپ کلیجی کے بارے میں ہوتی تھی کہ اس کو پہلے سے بھون کے کر کے پیش کر دیا جاتا تھا. تو لہذا پھر فرق یہ ہوا عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کہ عید الفطر میں پہلے کھانا مسنون ہے, اور عید الاضحیٰ میں بعد میں کھانا مسنون ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ذبح کرنا وہ بھی غلط, ناجائز, اور کچھ کھانا پینا بھی اس کی بھی کوئی ہمیں سنت نہیں ملتی. تو لہذا پھر یہی چاہیے مسلمانوں کو کہ وہ آئیں, نماز پڑھیں, نماز کے بعد جا کے قربانیاں کریں اپنی, اور پھر قربانی میں سے اب کچھ کھانا چاہتے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں, پکا سکتے ہیں, ان کے لیے جائز ہوگا. اگر وہ پہلے کر لیں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا, اس کی وہ قربانی قبول نہیں ہوگی. اگلی حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ جاتے تھے, عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے, جو مدینے سے آبادی سے باہر ایک جگہ تھی, وہاں پہ آپ عید کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو سب سے پہلا جو کام کرتے تھے کہ نماز ہوتی تھی عید کی, اور اس کے بعد پھر آپ جب فارغ ہوتے تو پھر لوگوں کے سامنے آ جاتے تھے. لوگ کھڑے ہیں, جہاں بیٹھے ہیں لوگ سارے مسلمان, وہاں پہ آتے تو لوگ اپنی اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے, تو آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے, وصیت کرتے, جو بھی آپ نے کوئی فیصلے کرنے ہوتے, کسی کو کوئی لشکر بھیجنا ہے اس کے بارے میں, کوئی اور حکم دینے کے بارے میں, وہ تمام احکام بھی صادر فرماتے, اور یہ مخاطب بھی ہوتے, واعظ و نصیحت بھی ہو جاتا. اس کے بعد پھر آپ تشریف لے جاتے. تو ابو سعید کہتے ہیں کہ اسی طرح طریقہ چلا آ رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اس کے بعد تمام خلفائے راشدین کی بھی یہ سنت تھی کہ جب کہ پھر اس کے بعد اموی دور میں جب کہ مروان ابن الحکم
جو کہ مدینے کے گورنر تھے، مدینے میں گورنر تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ عید الاضحیٰ تھی یا عید الفطر تھا، تو انہوں نے پھر وہاں پہ جب وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے عیدگاہ میں، تو وہاں دیکھا کہ ایک ممبر رکھا ہوا ہے، ممبر رکھا ہوا ہے جو ایک کسی نے بنا کر دیا اس کو. تو مروان نے جب چاہا اس کے اوپر چڑھنا چاہا نماز سے پہلے، تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اس کے کپڑے سے پکڑ کے اس کو کھینچ لیا. یہ کیا کر رہا تو ظاہر صحابی تھے، ان کو حق تھا، تو اس نے اپنے چھڑایا مجھے اور وہ چڑھ گیا. تو اور اس نے جا کے پھر نماز سے پہلے خطبہ کہہ دیا، خطبہ بیان کر دیا یا خطبہ ارشاد کر دیا. تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم نے بدل دیا ہے، یہ اللہ کے نبی قسم کی سنت کو تبدیل کر دیا، تم نے کیا کیا، یہ تو نہیں ہوتا اس طرح. تو کہنے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تم جانتے تھے وہ ختم ہو گیا، وہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں جانتا ہوں، اور اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ تمہارے جاننے سے بہتر ہے، یہ تم نہیں جانتے ہو. مجھے علم ہے، مجھے پتہ ہے، میں نبی قسم کا صحابی ہوں، میں شریک رہا ہوں، مجھے پتہ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا کریں، لوگ جو ہیں نماز کے بعد نکلتے نہیں، سب نکل جاتے ہیں، اس لیے میں نے کیا کہ خطبہ پہلے کر لیا، یہ میں نے کیا. تو یہ اس نے اپنی تعبیر کی. تو غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے کہ چاہے لوگ بیٹھے یا نہ بیٹھے، سنت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو لہذا ہم سنت کو بدل نہیں سکتے ہیں، سنت کے مطابق ہی ہوگا کہ پہلے نماز پڑھی جائے گی، جمعے کی طرح نہیں. جمعے میں تو پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے، عیدین میں پہلے نماز ہوتی ہے پھر خطبہ ہوتا ہے. تو یہ ہے طریقہ. تو اس نے مروان ابن الحکم نے بدلنا چاہا کہ پہلے میں خطبہ دے دوں، تقریر کر لوں، اور اس کے بعد نماز پڑھا لوں گا، بعد چلے جائیں گے، اس لیے بدل دیا. تو اسی کو کہا نہیں کہ نہیں، یہ غلط بات ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی رہنا چاہیے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کو کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح پھر اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے تھے عید کے دن، تو عید الفطر کے موقع پہ اس کے لیے نہ کوئی اذان ہوتی تھی، نہ کوئی اور، سیدھی نماز پڑھائی جاتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا. تو یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ عید الفطر عید الاضحیٰ کے موقع پہ. اور ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پہ نکلے، عیدگاہ پہنچے، نماز ادا کی، اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور پھر خطبے کے بعد جب آپ تشریف لائے تو آپ عورتوں کی طرف گئے. خواتین الگ بیٹھتی تھیں، ظاہر اب بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ الگ سے ان کا جگہ ہوتی ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں. تو اب تو اسپیکر ہے، اسپیکر پر بات کرتے ہیں تو عورتیں بھی سن لیتی ہیں. تو وہ اب وہاں پر تو یہ طریقہ نہیں تھا. تو نبی کے قسم خود تشریف لے گئے اور جا کے ان کو بھی نصیحت فرمائی. اور پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ رکھا ہوا تھا، ان پر آپ یعنی ایک طرح سے ان کے سہارے سے چل رہے تھے. اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر پھیلا رکھی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ صدقہ کرو، صدقہ خیرات کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا. تو عطا کہتے ہیں کہ کیا عید زکوٰۃ الفطر کے بارے میں کہا تھا، فطرانے کے بارے میں کہا نہیں، یہ تو دوسرا صدقہ تھا کہ وہ ویسے صدقہ کریں، عام صدقہ ہے، جتنا بھی کر سکتی ہیں. تو وہ خواتین جو تھیں پھر اپنے اپنے کہیں کسی نے اپنے بندے نکال کے اپنی اور انگوٹھیاں ہیں یا اور کوئی چیزیں ہیں وہ سب وہ ڈالتی چلی جا رہی تھیں. تو یہ ہے طریقہ کہ جو امام کا کہ وہ پھر خاص طور پہ جب فارغ ہو مردوں سے تو عورتوں کو بھی مخاطب کرے. اور اس لیے کہ ان کا بھی حق ہے، وہ بھی جاننا چاہتی ہیں احکام، ان کو بھی بیان کرنے چاہیے. ہم یہ کہیں گے نہیں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، نہ جمعے کے دن آئیں، نہ عیدین پہ آئیں، نہیں ان کو گھر میں بند رکھو، بس باقی ساری دنیا میں جائیں، بازاروں میں پھرتی رہیں، جہاں مرضی جائیں وہ، لیکن مسجد میں نہ آئیں. کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے یہ. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خاص طور پہ کہا، عید کے بارے میں جیسے کہ وہ حدیث آئے گی کہ آپ نے کہا بھی کہ تمام عورتیں آئیں، سب نکلیں. اگر کسی کے پاس اوڑھنی نہیں ہے، چادر نہیں ہے، تو دوسری اپنی چادر میں اس کو لپیٹ کے لے آئے. جو نماز نہیں پڑھنی ہے وہ بھی آئیں، وہ بھی ایک طرف بیٹھے رہیں. مسجد تو نہیں ہے، میدان ہے، کھلی جگہ پر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ جائے، اور لیکن نماز اس میں ضرور آئیں.
تو کتنی تاکید فرمائی ان کے لیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود تشریف لے گئے وہاں پر جہاں عورتیں بیٹھی تھیں اور ان کو مخاطب کر کے پھر ان کو بھی واعظ و نصیحت فرمائی، کیونکہ ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی یہ چیزیں سیکھیں، یہ علم حاصل کریں، دین کی تعلیمات حاصل کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور پہ یہ اہتمام فرمایا. تو یہ طریقہ ہے کہ عیدین کے موقع پر جہاں اس طرح یہ واعظ و نصیحت مردوں کے لیے، وہاں عورتوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ نماز پہلے پڑھی جائے اور پھر خطبہ دیا جائے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اسی کے مطابق چلنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.